الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے واجب الاحترام قابل قدردان حاضرین سامعین حضرات، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت مبارکہ تلاوت فرمائی ہے، اور نبی علیہ السلام کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت فرمائی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الدین کلہ ادب، دین پورا کا پورا ادب ہے. دین میں ہر ایک کے حقوق ہے. اللہ رب العزت کے اپنے حقوق ہے، آپ علیہ السلام کے اپنے حقوق ہے، صحابہ کرام کے اپنے حقوق ہے، تابعین اولیاء کرام علماء کرام کے اپنے حقوق ہے. اسی طرح اقربا رشتہ دار ان کے اپنے حقوق ہے، اور ان حقوق میں بھی درجہ بندی ہے. والدین کے اپنے حقوق ہے. جس نے اللہ رب العزت کے حقوق کو پہچان لیا تو وہ والدین کی حقوق کو بھی پہچانے گا. جو والدین کی حقوق کو پہچانے گا تو اللہ رب العزت کی حقوق کو بھی پہچانے گا. اللہ رب العزت نے دین، مکمل شعبہ حیات، یہ اس میں سارے کے سارے حقوق رکھے ہیں. جو آدمی دین کو بجا لاتا ہے تو ان کو دین کے جتنے بھی حقوق ہیں ان حقوق کا رعایت رکھنا ہوگا. اللہ رب العزت اپنے حق کو اس آیت مبارکہ میں مانگ رہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، کہ اللہ کا حکم ہے کہ تم اللہ کی سوا کسی کی عبادت مت کرو. اس کے بعد جو حقوق کا مطالبہ کر رہے ان میں سے والدین کا حق کا مطالبہ کر رہے اللہ پاک. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا. اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ بغیر ماں باپ کے کسی کو پیدا کرے، جیسے کہ اللہ پاک نے پیدا کیا تھا آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیے. اور اللہ رب العزت اس پر بھی قادر ہے کہ کسی کو بغیر ماں کے پیدا کرے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا ہوا کو. اور اللہ رب العزت اس کے اوپر بھی قادر ہے کہ بغیر باپ کے کسی کو پیدا کرے، جیسے کہ اللہ پاک نے پیدا کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے. لیکن اللہ رب العزت کا قدرت کاملہ اور عادت، اور اللہ رب العزت کا عادت مستمرہ یہ ہے کہ اللہ پاک ماں باپ سے انسان کو پیدا کرتے ہیں. تخلیقی حقیقی کا جو اللہ رب العزت وجود جو انسان کو عطا کرتے اس کا تخلیقی حقیقی اللہ رب العزت ہے، لیکن تخلیقی مجازی وہ ماں باپ ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کے ذریعے سے انسان دنیا میں آتا ہے، اور اسی وجہ سے ماں باپ کا بہت بڑا حقوق بیان کیا گیا. چنانچہ قرآن پاک کی بے شمار آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ ماں باپ کو جو حق بجا لاؤ، ان کے حقوق ادا کرو. سورہ انعام کے اندر اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کیا.
سورہ بنی اسرائیل جو آیت مبارکہ تلاوت کی خطبے کے اندر اللہ رب العزت نے اس میں والدین کے حقوق کا مطالبہ کیا. سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العزت نے پورا ایک رکوع اس کے اوپر نازل کیا. سورہ عنکبوت کے اندر اللہ رب العزت نے ماں باپ کے حقوق کا مطالبہ کیا. سورہ احقاف کے اندر اللہ رب العزت نے ماں باپ کے حقوق کا مطالبہ کیا. اللہ رب العزت نے مختلف انداز سے ماں باپ کے حقوق کا ذکر کیے. اگر ماں باپ کافر بھی ہو, جیسے سورہ لقمان کے اندر ہے, اگر ماں باپ کافر بھی ہو پھر بھی ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم ہے. جیسے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت مشکات شریف کے اندر ہے کہ ان کی ماں آئی اور آپ علیہ السلام سے وہ مطالبہ, وہ آپ علیہ السلام سے پوچھنے لگی کہ یا رسول اللہ یہ میری والدہ تو مشرکہ ہے, کیا میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کے ساتھ صلہ رحمی کرو. تو ماں باپ اگرچہ مشرک ہو, کافر ہو, ہاں ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے حقوق, اللہ کی نافرمانی جہاں پر آ جائے, اللہ کی نافرمانی میں پھر والدین کی اطاعت کرنا ضروری نہیں ہے. تو سورہ لقمان کے اندر اللہ رب العزت نے اس کے ارشاد فرمایا اور بے شمار احادیث مبارکہ آپ علیہ السلام نے والدین کے حقوق پر بیان کیے. جیسے کہ خطبے کے درمیان آپ علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی, رضا ربی فی رضا الوالد, کہ رب کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے. والد اور والدہ دونوں یہاں پر شامل ہیں, اور رب کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں. اگر والدین ناراض ہے تو رب بھی ناراض ہے, اگر والدین راضی ہے تو رب بھی راضی ہے. ایک صحابی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا, رسول اللہ من احب بحسن صحابتی, میرے اچھے صحبت کا, اچھے رویے کا, اچھا برتاؤ کرنے کا کون زیادہ حقدار ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا امک. پھر پوچھ یعنی تمہاری ماں. پھر پوچھا کون ہے؟ آپ نے فرمایا امک. پھر پوچھا کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا امک. ثم اباک, پھر آپ علیہ السلام نے والد کا ذکر کیا. تو والدہ یہاں پر مقدم کیے گئے کیونکہ والدہ کے حقوق ذرا والد سے اس لحاظ سے زیادہ ہے. یہاں پر اس حدیث مبارکہ سے بھی اشارہ ملتا ہے. ویسے حقوق کو دونوں برابر ہے کیونکہ والد کو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ جنت کا دروازہ ہے, اور عبرانی کے اندر ایک حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام الامہات, جنت ماں کے پاؤں کے نیچے ہے. تو دونوں کے حقوق ہے, دونوں کے درجات ہے. ایک آدمی نے آ کر, صحابی نے آ کر عرض کیا رسول اللہ میں آپ سے مشورہ چاہتا ہوں کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا آپ کے والدین زندہ ہے؟ اس نے کہا زندہ ہے. آپ نے فرمایا ان کی خدمت کر, یہی جہاد ہے. آپ کو ہاں جہاد اگر فرض عین ہو جائے پھر تو الگ حکم ہے, اگر فرض کفایہ ہو تو پھر آپ نے والدین کی خدمت کرنی ہے. تو اللہ رب العزت نے بھی قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بے شمار مواقع پر والدین کے حقوق کا ذکر کیا اور والدین کی فضیلت. بلکہ تورات کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ جو آدمی چاہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر اس کی عمر درازی ہو, اس کی عمر لمبی ہو, تو اس کو چاہیے کہ والدین کے ساتھ باپ کا, خصوصاً باپ کا ذکر ہے تو والدین کی عادت ہے, والدین کے ساتھ اس میں سلوک کرے, ان کی اطاعت کرے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا, اگر ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے یا دونوں پہنچ جائے فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, اگر ان کی خدمت کرنا پڑے اور خدمت کرتے کرتے تمہیں جو ہے تھکاوٹ محسوس ہو, کوئی ایسی کوئی موقع آ جائے تو اس موقع پر آپ نے اف بھی نہیں کہنا ہے. اور اگر والدین بوڑھے ہو جائے اور آپ سے بار بار ایک چیز کا مطالبہ کرے جو آپ کے سمجھ میں نہ ہو اور کبھی آپ کا دماغ کام چھوڑ دے وَلَا تَنْهَرْهُمَا, تو ان کو جھڑکنا بھی نہیں. جیسے ایک بچہ ہوتا ہے اور آپ اس کو لے کے جاتے ہو کہیں پر تو بار بار سوال کرتے ہیں کہ ابو جی یہ کیا ہے, آپ نے بتا دیا کہ بیٹا یہ چیز ہے, پھر وہ پوچھتے ابو جی یہ کیا ہے, پھر بتاتے ہیں یہ کیا ہے. تو کبھی بھی ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ باپ اولاد کو جڑ کے اگرچہ وہ 10 مرتبہ سوال کرے. تو اسی طرح اگر باپ بڑھاپے پہ عمر کو پہنچ جائے اور اس کی ارسل عمر تک پہنچ جائے اور پھر بار بار اس کو بچے جیسی طبیعت ہو جائے, بار بار ایک چیز کا سوال کرے اور بچوں کی طبیعت پر ناگوار گزرے وَلَا تَنْهَرْهُمَا, ان کو جھڑکنا بھی نہیں.
روایت کے اندر آتے ہیں کہ اگر اس سے کوئی اور ہلکا لفظ ہوتا تو اللہ رب العزت اس کے لیے استعمال کرتے ولا تنہرہما اف لہما. امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی اس آیات مبارکہ میں اف سے منع کیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اس کی پٹائی کرنے ہیں, آپ نے اس کو جھڑکنا ہے, نہیں. یہ جو تکلیف اٹھاتے ہیں والدین جس وقت بچوں کی صفائی کرتے ہیں, ان کی تربیت کرتے ہیں, اور اس وقت جو ہے وہ اف نہیں کرتے, اسی طرح تمہیں اگر بڑھاپے میں ان کی خدمت کرنا پڑے تو تم نے اف بھی نہیں کرنا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اور رحمت کے بازو عاجزی کے ساتھ, انکساری کے ساتھ اس آیت مبارکہ میں تفسیر ابن کثیر میں لکھے کہ جب تمہیں والدین بلائے تو ایک روایت انہوں نے لایا تو بالکل ایک غلام کی طرح جو سخت مزاج آقا کے سامنے عاجزی کے سامنے کھڑا ہوتا ہے, عاجزی کے ساتھ کھڑا ہوتے ہیں, تو اس طرح ان کے سامنے جو ہے کھڑا ہونا ہے جب تمہیں بلائے, اور بار بار بلائے تو تمہیں بار بار آنا چاہیے. جیسے کہ ایک حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے خواہش ظاہر کی کہ کاش میری والدہ زندہ ہوتی اور میں پھر نماز پڑھتا اور نماز شروع کرتا, اللہ سے مناجات میں مشغول ہوتا, اور پھر مجھے والدہ بلاتی اور نماز توڑ کر میں والدہ کے پاس دوڑتے بھی جاتا. بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر انسان نفل نماز پڑھ رہا ہو اور ماں باپ میں سے کوئی بلائے تو اس کو جواب دینے کے لیے نماز توڑنا جائز ہے, اور جا کر ماں باپ کو جواب دے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اس آیات مبارکہ کی تفسیر میں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفسیر لکھی ہے, لیکن یہاں پر آ کر پہنچتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر انسان جب ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اور اس خدمت میں اس کی ذہن کے مطابق اس نے تو پورا حق ادا کیا, لیکن وہ پھر سوچتا ہے کہ شاید میں نے حق ادا نہیں کیا, تو پھر اللہ سے دل میں دعا بھی کرے کہ اللہ جسے والدین کا حق تھا خدمت کرنے کا اور ان کے جو ہے نا صلہ رحمی کرنے کا, اس طرح میں نے ادا نہیں کیا, پروردگارا میری بھی مغفرت فرما اور ان پر بھی رحم فرما کما ربیانی صغیرا, جیسے بچپن میں انہوں نے میری پرورش کی. علماء نے اس آیت مبارکہ سے کئی مسائل اخذ کیے, کچھ آداب بھی نقل کیے. بعض علماء نے 10 آداب یہاں نقل کیے کہ 10 آداب ہے, جیسے کہ والد کے سامنے والد سے آگے نہ گزرے, اور یہاں یہ بات کی ہے کہ اگر ایک محفل میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے والدین آ جاتے ہیں, والد آتا ہے اور کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی یہ کون ہے, اور وہ کہے کہ یہ میرے والد کا ذکر نہیں کرتے, میرے رشتہ دار ہے, تو فرماتے کہ یہ عاق ہے, نافرمان ہے. اپنا والد کا تعارف صحیح طور پر نہیں کرا سکتا ہے تو یہ عاق میں شمار ہوگا, نافرمانوں میں شمار ہوگا. اور والد کے خدمت کی اگر ضرورت ہے تو اس کی خدمت کرے, اور کپڑے کی اگر ضرورت ہے تو اس کو کپڑے سلا کر دے, اور کھانے کی اگر ضرورت ہے تو اس کو کھانا کھلائے. والد سے آگے نہ چلے, والد کے کسی حکم کی نافرمانی نہ کرے اگر شادی اور جائز امور میں ہو. اس کے علاوہ اگر کوئی انسان ایسے ہے تو اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں نے والد کی نافرمانی کی ہے اور والدین مجھ سے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں, تو پھر اس کے لیے مشکات کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ والدین کے لیے استغفار کرے, ان کے لیے استغفار کرے, دعائیں مانگے, یہاں تک کہ جو ہے نا اس کو فرما برداروں میں لکھا جائے. اور ایک حدیث مبارکہ میں ایسے ہیں, آپ علیہ السلام نے فرمایا من زارا قبر ابویہ فی یوم الجمعہ, کہ جس آدمی نے ماں باپ میں سے ایک کی یا دونوں کی قبر کی زیارت کی جمعے کے دن, تو اللہ پاک اس کو فرمانداروں میں لکھیں گے اگر وہ نافرمان ہو اور اگر وہ عاق ہو. اگر کوئی انسان یہ محسوس کرتے ہیں کہ میں والدین سے نافرمان ہوں, والد مجھ سے ناراض تھے, تو اس کو چاہیے کہ اگر زندگی میں ہے تو اس کی اطاعت کرے اور اس سے جو ہے نا راضی رہے اور اس کو جو ہے نا راضی کرے. لیکن اگر مر گیا, والدین میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہو گیا, دونوں رخصت ہو گئے, تو پھر وہ ان کی قبر کی زیارت کرے, اور تاکہ والدین جو ہے نا وہ اس سے راضی ہو جائے, اور اللہ پاک اس کو نافرمانوں سے جو ہے مٹا کر فرما برداروں میں لکھ دے.
ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ صحابی نے پوچھا رسول اللہ میرے والدین کے ساتھ حسنی سلوکی کا کیا طریقہ ہے اگر وہ فوت ہو جائے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ان کے جو وعدے ہیں ان وعدوں کو پورا کریں اور ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں، ان کو تحفے تحائف دیں، اور جو ان کے دوست احباب ہیں ان کو جو ہے تحفے تحائف دیں۔ تو یہ تو زندگی میں ہمارے لیے غنیمت ہے، والدین اور رحمت ہے، ان کا سایہ ہمارے لیے رحمت کا ذریعہ ہے، برکت کا ذریعہ ہے، تو ہم اس کو غنیمت سمجھیں اور والدین کی اطاعت کریں، اور اگر دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک آدمی طواف کر رہے تھے اور والدہ کو اس نے کندھوں پر اٹھایا، تو طواف کرنے کے بعد ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے فرمایا کیا میں نے والدین کے حق ادا کیا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا نہیں، آپ نے والدین کا حق ابھی تک ادا نہیں کیا۔ بخاری جلد ثانی میں باب کتاب بدر خلق میں ایک واقعہ بنی اسرائیل کے واقعات میں نقل کیا ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ 3 آدمی جو ایک غار میں پھنس گئے تھے بارش کی وجہ سے، ہر ایک آدمی نے اپنا عمل پیش کیا۔ ان میں سے ایک آدمی وہ تھا، اس حدیث کو صاحب مشکات نے بھی لایا لیکن مختصر لایا، اس نے اپنا عمل پیش کیا کہ اللہ میرے بوڑھے والدین تھے، میں روزانہ بکریاں چراتا تھا، ایک دن بکریاں چراتے چراتے میں دور چلا گیا، روزانہ اپنے وقت کے معمول کے مطابق آتا تھا اور والدین کو دودھ پلاتا تھا، لیکن ایک دن میں بکری چراتے چراتے دور نکل گیا، جب واپس آیا تو والدین سو گئے تھے، میں نے عادت کے مطابق دودھ نکالا بکریوں سے، اب بچوں کو جو ہے نا دودھ نہیں پلایا، والدین کو جیسے کہ عادت تھی میرے والدین کو پلاتا تھا، لیکن والدین سو گئے تھے اور میرے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا، بچے رو رہے تھے کہ ہمیں دودھ پلائے، لیکن یا اللہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ میں نے آپ کی رضامندی کی وجہ سے کہ آپ ناراض ہو گئے، میں نے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، صبح تک کر رہا، صبح والدین اٹھے تو ان کو سب سے پہلے دودھ پلایا بچوں سے، یہ عمل اگر میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا ہے تو یا اللہ اس پتھر کو یہاں سے ہٹا دے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ پتھر وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، تو والدین کی اطاعت سے اللہ پاک آئے ہوئے مصیبت کو ہٹا دیتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک لڑکا تھا، سورہ بقرہ کے اندر اس کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ وہ والدہ کے بہت فرمانبردار تھے اور بہت اطاعت گزار تھے۔ بنی اسرائیل کا جو سورہ بقرہ کا جو واقعہ گائے ذبح کرنے کا، ان کو یہ حکم ہوا تھا کہ بھئی اس طرح گائے ذبح کرو، تو وہ جو گائے تھی وہ اسی لڑکے کے پاس تھی، اس لڑکے نے یہ مطالبہ کیا کہ جتنا اس کا وزن ہے یا اس کے چمڑے میں جتنا سونا ہے اتنا سونا آپ نے مجھے دینا ہے۔ چنانچہ وہ لوگ تیار ہو گئے اور اتنا سونا ان کو دیا۔ تو یہ دیکھو والدہ کا اطاعت گزار تھا، فرمانبردار تھا، اللہ پاک نے اس کو دنیا بھی دی۔ تو جو آدمی والدین کے اطاعت گزار ہوتا ہے اللہ پاک ان کو دنیا بھی دیتے ہیں اور آخرت بھی دیتے ہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا اکبر الکبائر حقوق الوالدین، سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہوں میں سے بڑا گناہ یہ ہے کہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ مشکات شریف کے اندر ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جو آدمی والدین کا نافرمان ہوتا ہے باقی گناہوں کا تو سزا اللہ پاک آخرت میں مؤخر کر لیتے، لیکن والدین کا جو نافرمان ہوتا ہے اللہ پاک اس سزا کو دنیا کے اندر جلدی لاگو کرتا ہے، اس کو ذلیل کرتا ہے مرنے سے پہلے۔ ایک واقعہ ایک کتاب کے اندر ہے، غالباً یہ طبرانی کی روایت ہے، بہقی کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کا غالباً یہ واقعہ جابر رضی اللہ کا قصہ ہے، جیسا تو کسی صحابی کا ہے، روایت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کی ہے۔ ایک صحابی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی اپنے والد کی، مشہور واقعہ ہے کہ یہ اپنے بہنوں پر، میرے پھوپھیوں پر اور اپنے خالوں، یہ میرے خالوں پر اور اپنے بہنوں پر یعنی پھوپھیوں پر یہ خرچ کرتا رہتا ہے، مال کو
شکایت کی صحابی نے، آپ علیہ السلام نے کہا اچھا اس کو بلائے۔ جب یہ صحابی آ رہے تھے تو اس نے دل میں کچھ اشعار پڑھے۔ جب نبی علیہ السلام کے پاس پہنچے نہیں تھے تو جبرائیل امین آیا، نبی علیہ السلام کو سلام کیا اور فرمایا کہ یہ جو صحابی آ رہے ہیں اس نے جو اشعار دل میں کہ اللہ پاک نے عرش پہ سنا، تو اس کو کہو کہ وہ اشعار سنائے جو اللہ پاک نے عرش پہ سنے ہیں۔ چنانچہ جب یہ صحابی آتے ہیں، آپ علیہ السلام اس سے سوال کرتے ہیں کہ یہ آپ کے بیٹے کی شکایت ہے۔ اس بیٹے نے مطلق شکایت کی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ اپنے بہنوں پر خرچ کرتے، کہتے میرے مال کو خرچ کرتا ہے، اڑاتا ہے، لوگوں پر خرچ کرتا ہے۔ جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کیوں کرتے اس طرح، تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں اپنے بہنوں پر جو اس کی پھوپھیاں ہیں ان پر خرچ کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ وہ جو اشعار ہے وہ اشعار آپ نے دل میں پڑھے اور اللہ پاک نے عرش کو سنا، وہ اشعار سناؤ، وہ اشعار کون سے جو آپ نے پڑھے؟ اس صحابی نے وہ اشعار سنائے آپ علیہ السلام کو۔ یہ اشعار مرقات شریف میں لکھے ہوئے، میں نے مرقات کی جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے اسی سے میں نے نقل کیے۔ وہ فرماتے غزوتک مولودا وولدک نافعا، غزوتک مولودا وولدک نافعا، جب آپ چھوٹے تھے بچپن میں تو آپ کو میں کھلاتا تھا اور پلاتا تھا، تحل بما ادنا علیک وتحلل وتحلل، اور جب آپ بڑے ہوتے رہے پھر بھی آپ کھاتے رہے، مسلسل کھاتے رہے۔ اذا لیلۃ نابت بالسقم لم ابت من سقمک الا ساہرا اتململ، جب آپ کسی رات کو بیمار ہوتے تھے اور آپ اس بیماری کی وجہ سے بے چین ہوتے تھے تو آپ بے چین نہیں ہوتے تھے، آپ کی بے چینی کی وجہ سے ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ جیسے اگر بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو ماں باپ بے چین ہوتے ہیں، بچے کو تو کیا پتہ ہوتے ہیں، ماں باپ کبھی ایک اسپتال کبھی دوسرے اسپتال، رات کے اگرچہ 12 بجے ہو 2 بجے کیوں نہ ہو، کأنی انا المتروک دونک بالذی ترکت به دونی فعلی فعنی تمہلو، فرمایا کہ تو بیمار نہیں ہوتا تھا، گویا کہ ہم تیری وجہ سے ہم بیمار ہوتے تھے۔ بچہ بیمار ہوتا ہے تو بچہ بیمار نہیں ہوتے، حقیقت میں کیا ہوتے ہیں، ماں باپ بیمار ہوتے ہیں۔ تخاف بدا نفسی علیک وانها تعلم ان الموت مؤجل حتم مؤجل، اور ہم تم پر یہ ڈر رہے تھے کہ تو کہیں مر نہ جائے۔ جیسے بچہ ہوتا ہے اور وہ بیمار ہوتا ہے، چڑیا کی طرح اس کے سانس ہوتے ہیں کہ ابھی مر جائے گا ابھی مر جائے گا، اور ہمیں یہ یقین تھا، ہم جانتے تھے کہ بھئی موت اپنے وقت پر آئے گا، موت سے پہلے تو نہیں مر سکتا ہے، وقت کے آنے سے پہلے تو نہیں مر سکتا۔ فلما بلغت السن والعنایۃ الی التی الی مدۃ ما كنت فیها اؤمل، کہ جب تو جوانی کی مدت تک پہنچ گیا اور اپنے انتہا تک پہنچ گیا اور جو آپ سے ہم امیدیں باندھ چکے تھے، جوان ہو گئے کہ ابھی آپ ہماری خدمت کریں گے، فجعلت جزاری غلظة وفزازة كأنك أنت المنعم المتفضل، آپ نے ترش روئی کے ساتھ ہمیں بدلہ دیا، سخت روئی کے ساتھ ہمیں بدلہ دیا، گویا کہ آپ ہمارے اوپر احسان کرنے والے تھے اور ہمارے اوپر خرچ کرنے والے تھے۔ فلیتک اذ لم ترع حق ابوتی فعلت کما الجار المجاور یفعل، کاش کہ جب تم نے میرے یعنی تم نے ماں باپ کی حق کا انکار کیا، تم ہمارے ساتھ اس طرح عمل کرتے جیسے ایک پڑوسی اپنے پڑوسی کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ جب آپ سے ہم امیدیں باندھ چکے تو پھر آپ نے ہم سے پڑوسی جیسا عمل بھی نہیں کیا۔ وَسَمَّيْتَنِي بِاسْمِ الْمُنْكِرِ رَأْيُهُ وَفِي رَأْيِكَ تَنْقِيدُ لَوْ كُنْتَ تَعْقِلُ، اور آپ نے ہمارا نام بے عقل رکھا، منقد نام رکھا، حالانکہ آپ کی عقل کے اندر کمی تھی، اور آپ کہتے کہ میرے باپ کو سمجھتے ہیں کہ اس کو کیا پتہ ہے مسئلے کا، اس کو کیا پتہ ہے، تو پرانا آدمی ہے، تراہ معدا للخلاف کانہ برد علی اہل الصواب موقل، ہمارے بات کو ایسے رد کرتا تھا جیسے بہت بڑے دانشمند اور ذی رائے آدمی کسی کی بات کو رد کرتا ہے۔ تو میرے عزیز دوستو، جب اس صحابی نے اشعار سنائے، آپ علیہ السلام نے اس صحابی کے بیٹے کو پکڑا گریبان سے اور فرمایا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔
تو ماں باپ اس دنیا کے اندر انسان کے لیے رحمت کا باعث ہے، اور اس کی زندگی، اس کی حیات انسان کے لیے برکت اور رحمتوں کا سایہ ہوتا ہے، اور ان کی دعا انسان کے لیے کامیابی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو جن دوستوں کے ماں باپ زندہ ہے وہ ماں باپ کی قدر کرے، ان کی جو ہے نا بات مانے، ان کی اطاعت کرے اور ان کے لیے وقت گزارے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مشہور حدیث سے بار بار سنا ہے، اذا تخذ الفیء دولا والامانة مغرما والزکاة مغرما وتعلم لأهل الدين وأطاع رجل امرأته وأطاع أمه وأدنى صديقه۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا 16 نشانیاں بتائی، اس میں جو جس جملے کی طرف اشارہ کرنا ہے وہ یہ ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، اپنے باپ کو دور کرے گا، وادنا صدیقہ، اور اپنے دوست کو قریب کرے گا۔ آج ہم اپنے دوستوں کو قریب کرتے ہیں، اپنے دوستوں کے پاس گپ شپ لگانے کے لیے ٹائم ہوتا ہے، لیکن کبھی ہم نے یہ نہیں کہا کہ بھئی میرے والد میرے آنے کا انتظار کر رہا ہوگا، میری والدہ میرے آنے کی انتظار کر رہی ہوگی۔ ایک والدہ ہی ہے، بیوی بھی سو جاتی ہے، بچے بھی سو جاتے ہیں، اور ایک والدہ ہی ہے کہ جو دروازے کی طرف دیکھتی ہے کہ کب گھنٹی بجے گی کہ میرا بیٹا آئے گا۔ کوئی گھنٹی بجتی ہے، کون ہے؟ بیٹا سفر پہ گیا، صبح گیا، شام کو آنا ہے، اتنا دور نہیں گیا ہے، لیکن پھر بھی والدہ جو ہے نا دروازے کی طرف انتظار کرتی ہے۔ جس وقت سب بچے آ جاتے گھر میں تو والدہ کے دل کو ٹھنڈک پہنچ جاتی ہے، اور والدہ انتظار کرتی ہے کہ میرا بیٹا ابھی آئے گا اور یہ میرے ساتھ بیٹھے گا اور گپ شپ لگائے گا۔ لیکن بیٹا جب اس کی ماں کے دروازے سے گزرتا ہوا سیڑھیوں پر اپنے کمرے میں چڑھتا ہے، اور ساتھ ساتھ شاپر میں کچھ کیلے بھی چھپا کے، کچھ فروٹ بھی چھپا کے اپنے بچوں کے لے کے جاتے ہیں، تو ماں کے اوپر کیا گزرتی ہوگی؟ ماں پھر بھی یہ نہیں کہتی کہ میرے لیے بیٹا کیوں نہیں لایا، ماں یہ چاہتی ہے کہ بیٹا میں تمہارے فروٹ کی بھوکی نہیں ہوں۔ ہاں، باپ کہتے ہیں میں تمہارے فروٹ کا بھوکا نہیں ہوں، اللہ پاک نے میرے دل کو جو ہے نا غنی کر دیا، لیکن میں تمہارے 10 منٹ بیٹھنے کا میں بھوکا ہوں، 10 منٹ بیٹھنے کی میں بھوکی ہوں کہ تو میرے ساتھ بیٹھ جائے گا اور میرے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچ جائے گا۔ آج والدین بچوں کا انتظار کرتے کہ کب کوئی 2 جملے تو مجھے کہہ دے اور وہ خوش ہو جائے، اور ہم کیا وعدنا صدیقہ، دوستوں کے ساتھ پوری راتیں گپے لگاتے ہیں، اور سب سے بڑا ظالم دوست ہمارے پاس موبائل ہے، اور اس موبائل کو تو ٹائم دیتے ہیں، ہاں اس کو تو ہم نے دوست بنایا، لیکن اپنے باپ کو دوست نہیں بنایا۔ یاد رکھو، اگر والدین کی نافرمانی کریں گے اس کی سزا اللہ پاک دنیا میں موت سے پہلے دیں گے، اور جو آدمی چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، یہ تو تورات کے اندر بھی لکھا ہوا ہے، اس کو چاہیے کہ اپنے والدین کی اطاعت کرے اور والدین کی نافرمانی نہ کرے۔ ہائے جن کے تو زندہ ہے وہ تو ان کے مزے ہے، اب وہ محسوس نہیں ہوتا ہے، اور جن کے مر گئے، جس وقت والدین دنیا سے جاتے ہیں، خصوصاً والد، تو انسان کہتا ہے کہ میرے پیچھے ایک سایہ تھا، اب وہ سایہ اڑ گیا۔ وہ کسی چیز کو بھی ہاتھ لگاتا ہے، تو بڑے احتیاط کے ساتھ ہاتھ لگائے گا۔ پہلے والد جب زندہ تھا کسی چیز کو بھی ہاتھ لگائے گا اس کو نقصان نہیں دیتا، کیونکہ والد کی دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اب جب والد دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو پھر اس کو بڑے احتیاط کرنا ہوگا، نقصان والی چیز کو ہاتھ لگائے گا تو اس کو نقصان دے گا، اور جب والد زندہ ہوتے ہیں تو والد کی دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ کبھی بھی والد کی بد دعا نہیں لینا، کیونکہ والد کی بد دعا بہت جلدی قبول ہوتی ہے، وہ دل کے اخلاص کے ساتھ جو ہے نا بد دعا دیتا ہے۔ والدہ تو بد دعا دیتی ہے، پھر کہتی ہے اللہ میں نے تو بد دعا کی ہے لیکن یہ اللہ اس کو قبول نہ کرنا، وہ تو جلد بازی میں ہوگی، لیکن والد جب بد دعا دیتا ہے تو پھر جو ہے نا پیچھے اس کو پشیمانی نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے میرا عزیز دوستو، والدین کی اطاعت کرے، والدین اللہ کا بہت بڑا سرمایہ ہے، اور اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ انسان کی تخلیقی حقیقی کا جو سبب ہے وہ اللہ کی ذات ہے، لیکن تخلیقی مجازی کا سبب وہ والدین ہے، اور اسی وجہ سے علماء لکھتے ہیں کہ اگر والدین نے کسی بیٹے کو قتل کر دیا تو قصاصاً اس کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ تمام ادیان میں، صرف شریعت محمدیہ میں نہیں، تمام ادیان میں والدین کی قدر اور ان کی اطاعت کا حکم ہے، لیکن الحمدللہ صرف امت محمدیہ اس چیز کو سمجھتی ہے اور والدین کی اطاعت کرتی ہے، اور وہ کس وجہ سے؟ وہ ان احادیث مبارکہ سے اور ان آیاتوں کا ترجمہ اور ان کے فضائل علماء سے سنتے ہیں، تبلیغی حضرات سے سنتے ہیں، جمعے میں سنتے ہیں،
ویسے یاروں دوستوں سے سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور والدین کی اطاعت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا